عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق ذبح، جس رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ آپ کئی جمعوں سے خطبے سن رہے ہیں، جس میں گزشتہ خطبہ سجدے کے تعلق سے آپ نے سنا۔ آج کا خطبہ اس موضوع سے ہٹ کر وقت کی مناسبت کی وجہ سے ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت، انشاءاللہ اگلا خطبہ وہیں سے جو نماز کا طریقہ چل رہا ہے وہ ہوگا۔ مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ مذہب اسلام میں اگر کسی مہینے کو کوئی خاص خصوصیت، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی گھڑی کو، تو وہ چمکتے سورج کی طرح قرآن و حدیث میں واضح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی گھڑی کو فضیلت والا سمجھتا ہے، مانتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں نہ ہو، پوری دنیا مان لے، وہ کبھی بھی فضیلت والی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اسی دن سے سال کے 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں کتنے دن، کتنی راتیں، سب چیز واضح۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ رمضان کے مہینے کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ حرمت والے 4 مہینے، اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ ایک خاص عمل کی وجہ سے، رات میں سے لیلۃ القدر، دنوں میں سے عرفہ کا دن، گھڑی میں سے جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی، اظہر من الشمس ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں یہ چیزیں۔ آئیے آج ہم سنیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس ماہ مقدس کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس مہینے کی فضیلت 2 عمل کی وجہ سے ہے۔ وہ 2 عمل کیا ہیں؟ آئیے حدیث سنیں، معلوم ہوگا کہ کس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ حدیث اس طرح سے
وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وكان كله يصوم وكان يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا رواہ البخاری حدیث نمبر 1970 بخاری شریف کی 1970 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اما عائشہ راویہ حدیث ہیں، وہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں امام الانبیاء روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ ایام آپ روزہ رکھتے، 22 دن، 22 روزے، 25 روزے، 26 روزے زیادہ تر رکھتے تھے، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں۔ اور مہینے میں آپ ہر جمعرات کا، ہر پیر کا، ہر مہینے کی 12، 13، 14، 3 تاریخ یا اس کے علاوہ بھی رکھتے تھے، لیکن اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس مہینے کو اگر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل ہے تو وہ کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، میرے امت کے مسلمین و مومنین، میرے صحابہ، نفلی عملوں میں سے اس عمل پہ دوام اختیار کرنا، اتنا عمل کرنا جتنی تم طاقت رکھ سکو، اپنی طاقت کے مطابق۔ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَمَلُّوا حَتَّى يَمَلُّوا، اللہ عمل کا ثواب دیتے دیتے اکتائے گا نہیں، تھکے گا نہیں، تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس کا ثواب دے گا، تم لوگ تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے۔ لہٰذا کیا کرنا؟ نفلی اتنا ہی روزہ رکھنا جتنی تمہیں طاقت ہو۔ نفلی روزے اپنی طاقت سے زیادہ جو تمہیں نقصان کا باعث کر دے، تمہیں بیمار کر دے، ایسا مت کرنا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق نفل عمل کرنا۔ بخاری کی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق تم نفلی عمل کیا کرو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے، وہاں اپنے صحابہ سے فرماتے کہ تم 15 کے بعد کم روزے رکھا کرو، 15 شعبان کے بعد کم روزے رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو آنے والے فرض روزوں کے لیے تمہاری تیاری نہ ہو پائے۔ آنے والے فرض روزوں کی تیاری کے لیے 15 شعبان کے بعد تم روزے کم کر دیا کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس ماہ کو اگر کوئی فوقیت و برتری ہے تو وہ نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے، جو امام الانبیاء نے کثرت سے رکھے اور امت سے کہا کہ شروع کے دنوں میں رکھو، اخیر میں کم کر دو۔ اس سلسلے کی ایک حدیث آپ اور سنیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2354 حدیث ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، رواہ النسائی حدیث نمبر 2354۔ سنن نسائی حدیث کی سیاستہ کی مشہور کتابوں میں ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کا جو میں نے روزے رکھتے دیکھا،
وہ شعبان اور رمضان، یعنی شعبان کے پورے 29-30 نہیں رکھتے تھے، 2 4 5 چھوڑتے تھے، لیکن کنٹینیو جو زیادہ روزے اس مہینے کے اور مسلسل 29 یا 30 روزے رمضان کے، یعنی ان 2 مہینوں میں لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا۔ 2 حدیثیں آپ نے سنی جن سے واضح ہو گیا کہ ماہ شعبان کی فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ دوسری فضیلت اس ماہ مقدس کی کیا ہے؟ جیسے انسان کسی خاص چیز کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اس کو عصر نو اب ایسا کریں، اس باغیچے کو صاف کریں، آگے سے ایسا کریں، 31 مارچ کو بجٹ پیش کریں، دیکھیں کیا ہوا ہے، کیا خرچ کیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہاں محاسبہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، پھر آگے سے ایسا چلے۔ رب العالمین نے ہر انسان کے عمل کے لیے بھی ایسی چیزیں رکھی۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، انسان کا عمل ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن پیش ہوتا ہے۔ 3 دن کا عمل فرشتے رب العالمین کے سامنے عمل پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 2 شخصوں کے علاوہ، 2 قسم کے لوگوں کے علاوہ، 2 قسم کے مرد اور عورتوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک کون سا؟ شرک کرنے والا، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہو، اگر شرک ہوگا تو معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا، وہ جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کی ہوئی ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند ہے مومن و مسلمان، کہا چھوڑ دو، اترکوا ھذین حتی یصطلح بینہما، ان دونوں کو چھوڑو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو 3 دن عمل پیش ہو رہے ہیں، ایک تو 3 دن ہو رہا ہے عمل پیش، اور ایک سال میں ایک بار، سال میں ایک بار۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پورے سال کے جو عمل ہیں وہ اسی مہینے میں پیش ہوتے ہیں، پورے سال کے عمل۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2359 حدیث ہے، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور الا شعبان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان ترفع الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم، رواہ النسائی، حدیث نمبر 2359۔ سنن نسائی کی یہ حدیث، اسامہ بن زید راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور الا شعبان، کہا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ دیکھو کیسے فوراً پوچھتے تھے، جس کو عمل کی غرض ہوتی ہے نا، جنت کی غرض ہوتی ہے نا، کوئی چیز دیکھ کر فوراً پوچھتا ہے، وہ صحابہ فوراً پوچھتے تھے۔ کوئی بات خلاف معمول دیکھی اللہ کے نبی سے، فوراً پوچھ لیا، کوئی بات ہوئی فوراً پوچھ لیا، کس سے؟ امام الانبیاء سے، نبیوں کے سردار سے۔ دین کی بات پوچھنے میں صحابہ ہچکچاتے نہیں تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آئی تو بھی ہے، کوئی بات نہیں، پوچھنا نہیں مفتی سے، پوچھ لیا تو جیسا اس نے کہہ دیا چپ رہنا، دلیل نہیں مانگنا، حوالہ نہیں پوچھنا، گستاخی ہو جائے گی۔ یہاں اسامہ بن زید نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رکھتے ہیں آپ اتنا روزہ؟ کتنے پیار سے امام الانبیاء نے بتایا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ پوچھنا چاہیے جو چیز نہ سمجھ میں آئے، اور یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا عالم دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ کہاں چکر میں پڑ گئے تم،
کس سے مل بیٹھے؟ کس نے تمہیں یہ بتا دیا؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں آج کے دور میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ یغفل الناس عنہ، لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، اتنی توجہ نہیں دیتے۔ دیکھو کدھر توجہ جا رہی ہے، کیا کرنا تھا، گنگا ہی الٹی بہائی ہوئی ہے بالکل۔ ایک کرنا کیا تھا، کر کیا رہے، کس چیز سے غافل نہیں رہنا تھا، کس سے غافل اور کیا کر رہے ہیں؟ کہا لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں رب العالمین کے پاس عمل پیش ہوتے ہیں۔ سال کے عمل اس مہینے میں رب العالمین کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے نبی نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب رب العالمین کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت، اس مہینے میں میرے زیادہ سے زیادہ روزے ہوں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اسامہ بن زید نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلا دی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس ماہ میں مقدس میں سال بھر کے عمل پیش ہوتے ہیں، اس لیے روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رکھتا ہوں۔ اور جو ہر 3 دن میں ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ عمل پیش ہوتے ہیں۔ 2 دن میں جو عمل پیش ہوتے ہیں جمعرات اور پیر کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی روزہ رکھتے کہ میں ایسے حالت میں میرے عمل جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیثیں آپ نے سنی 3 حدیثوں سے بات واضح ہو گئی۔ پہلے پوائنٹ کی کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کی اگر کوئی فضیلت فوقیت ہے تو وہ صرف اور صرف 2۔ پہلی کیا؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی۔ دوسری کیا؟ کہ اس مہینے میں عمل پیش ہوتے ہیں۔ یہ 2 فضیلت ہیں جس وجہ سے آپ ماہ شعبان کو کوئی فوقیت دوسرے مہینے پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شب برات کی فضیلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو آپ نے سن لیا کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ سنیے، شب برات کی حقیقت۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ برات عربی کا لفظ ہے۔ شب مانا رات اور برات مانا لا تعلق، قطع تعلقی۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ شب برات کا معنی کیا ہوگا لفظی؟ ایسی رات جس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ شب برات کا لفظی معنی یہ، شب معنی رات اور برات کا معنی لا تعلقی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے۔ اس نام سے مستقل ایک سورت ہے، سورہ برات۔ تو برات کا معنی لا تعلق، تو شب برات لا تعلقی والی رات۔ کیسی لا تعلقی والی رات؟ یہ جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس چیز سے لا تعلقی والی رات، اور کسی چیز سے نہیں، اس چیز سے۔ دراصل اس کے پس پشت اگر دیکھا جائے تو اس رات میں تہوار، خوشی جاگنا، خوشی منانا، یہ اہل تشیع کے ہیں۔ تحفۃ العوام ایک کتاب ہے اہل تشیع کی، تحفۃ العوام، اس کے صفحہ 492 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسی رات میں امام غائب پیدا ہوئے۔ کون؟ امام غائب جو ان کے 12ویں امام ہیں، اسی رات میں پیدا ہوئے، اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب کا ظہور اسی رات ہوگا، 15ویں شعبان کو ہی ان کا ظہور ہوگا، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو اصلی قرآن تھا وہ سر من رعا کے غار میں لے کے چلے گئے، اور ان کا ظہور اسی رات میں ہوگا۔ ان کا بھی یہ ایک عقیدہ ہے اس رات کے تعلق سے۔ تحفۃ العوام پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اس رات کو، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بھی دیکھ لیں۔
سب سے پہلی چیز، لوگ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس رات میں محکم فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس سے چھیننی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اس رات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے لیے سورہ دخان کی دلیل دیتے ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین قسم ہے کھول کھول کر کے بیان کر دینے والی کتاب کی، مبین واضح، اور قرآن ہے ہی ایسا ہی، ہر چیز کھول کھول کر صاف بیان کرتا ہے۔ محکم کتاب کی قسم، واضح واضح بیان کر دینے والی کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ کس میں؟ لیلہ مبارکہ میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں ہر محکم بات کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر بڑے بڑی باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فیصلے فرشتوں کی سپرد کر دیتا ہے۔ کس کی موت، کس کی زندگی، کس کی روزی بڑھانی، کس کی گھٹانی، کس کے ساتھ خوشی، کس کے ساتھ غمی، کب کیا ہونا، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے اس رات۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 3-4 جو ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے یہ نظریے ہیں، یہ جو آنے والی رات ہے، لوگوں کے یہ نظریے ہیں، لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کچھ لوگ؟ عام کو تو نہیں پتہ، لیکن کچھ خواص سورہ دخان کی ان 2-3 نمبر کی آیتوں سے دلیل دیتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، مان لیجئے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے سورۃ القدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ یہاں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو گویا کہ دونوں آیتیں الگ الگ، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں، اور سورہ دخان کی آیت کہہ رہی ہے کہ لیلہ مبارکہ میں۔ اب دونوں آیتوں میں تعارض، دونوں آیتوں میں ٹکراؤ، کون سی صحیح ہے، کس کی مانے، کیا کریں؟ آؤ ایک تیسری آیت دیکھتے ہیں، قرآن ہی فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ قرآن نے کیا ہوا، یہ ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے کچھ اور رسم و رواج کا، بدعت و خرافات کا، اس لیے ہم نے لیلہ مبارکہ سے یہ مراد لے لیا ہے۔ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ شعبان میں ہو سکتی ہے۔ تیسری آیت نے فیصلہ کر دیا قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ لیلہ مبارکہ سے بھی مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، وہ ایک ہی رات ہے، وہ دو نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر 15ویں شعبان کو نہیں ہو سکتی نا۔ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے وہ شعبان میں کبھی نہیں آ سکتی، وہ رمضان میں ہی آئے گی، اور آخر کی 5 طاقراتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دینا،
قرآن میں آتا ہے نا، کہیں آتا ہے انزلہ ہوتا اور کہیں آتا ہے تنزیل. جیسے تنزیل الکتاب، تو تنزیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقفے وقفے تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرنا. اور جہاں انزلہ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتار دینا. وہ ایک ساتھ کب اتارا؟ لیلہ مبارکہ میں، لیلۃ القدر میں. اور لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. ذرا ہوش کے ناخن لو واللہ، ذرا سوچو تو صحیح. ہم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیا. اپنی بات کے لیے قرآن کی آیت کو کہاں سے کہاں سیٹ کر دیا. لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ ہے، دونوں ایک ہی رات ہے. اور وہ رمضان کے آخر کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے. لہذا لیلہ مبارکہ سے شب برات کی فضیلت کو واضح کرنا، اس کی یہ دلیل دینا، میں سمجھتا ہوں جہالت کی دلیل ہے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کو بدلنا ہے اپنے لیے. لوگوں کے سامنے لیلہ مبارکہ آ گیا تو لوگ کہیں گے ہاں بات صحیح ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور کیا کہتے ہیں شب برات کی فضیلت کے تعلق سے، کہ یہ بہت بڑی رات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں. جبکہ وہ اس میں نہیں ہوتے. وہ کب ہوتے ہیں؟ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. وہ اس کے بعد ہوں گے، 1 مہینے سے بھی زیادہ بعد ہوں گے. دوسری چیز کہ یہ بڑی رات ہے. اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، گھر کو کلر وغیرہ کرنا چاہیے، لیپنا چاہیے، صاف ستھرا کرنا چاہیے. یہ نظریے اور یہ عقیدے لوگ رکھتے ہیں. رات میں جاگنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے. کیا یار نفل پڑھنا غلط ہے کیا؟ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں نفل پڑھنا رات میں بدعت ہے. یہ عجیب لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں رات میں تلاوت کرنا بدعت ہے. ایسا نہیں، حقیقت کو سمجھو. اٹھاؤ ابو داؤد کی وہ روایت، جن لوگوں نے کہا تھا کہ زندگی ساری روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا زندگی ساری رات میں سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا زندگی ساری شادی نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ نیت بڑی اچھی تھی ان لوگوں کی، عمل بھی بڑا اچھا کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے بے رغبتی، مجھ سے کوئی تعلق نہیں. قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی رات ہے، ایسا ہوتا ہے، رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. آؤ ذرا مسلم شریف کی وہ حدیث بھی دیکھو جس کو لوگ قبرستان میں جانے کی دلیل بناتے ہیں اور رات میں جاگنے کی دلیل بناتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2255 اور 2256، اسلام 360 ہو اس سے نکالو، حدیثیں خریدو، مساجد سے لو، مدارس سے لو، پڑھو. کوئی عذر نہیں ہوگا کل بروز قیامت. آج جیسے ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس. آج حدیثیں ہمارے ہاتھ میں، ساری چیزیں آسانی سے ہیں، لیکن کہاں وقت کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں. 2255 نمبر صحیح مسلم کی کیا ہے حدیث سنو. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع الغرقد فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا معجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. رواہ مسلم، حدیث نمبر 2255. مسلم شریف کی 2255 نمبر کی حدیث. اما عائشہ راویہ حدیث وہ فرماتی ہیں کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں کی باری ہوتی. اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوا تھا؟
بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں، آپ کے عقد میں رہی ہیں، 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کی ہوئی تھی. اس رات اس بیوی کے ہاں، اس رات اس بیوی کے ہاں. عصر کی نماز کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ ہر بیوی کے ہاں جاتے تھے، اخراجات کوئی چیز ضرورت کی ہوتی ان کی پوری کرنے کے بعد پھر جس کے ہاں باری ہوتی رات میں اس کے ہاں رہتے. اما عائشہ کیا کہتی ہے کہ میرے ہاں جب جب بھی باری ہوتی، کلما جب جب بھی میرے ہاں باری ہوتی، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، جب میرے ہاں باری ہوتی تو رات کے آخری پہر میں آپ اٹھ کر کے قبرستان بقیع جاتے. جب بھی میرے ہاں باری ہوتی تو کتنی مرتبہ شعبان کی 15ویں شب آئی ہوگی نا، باری میں آئی ہوگی نا، کبھی بالکل آئی ہوگی. اور آئی بھی ہے. ابھی ایک حدیث اگلے نمبر کی سناؤں گا آپ کو کہ جب میرے ہاں باری ہوتی آپ رات کے آخری، خطبہ غور سے سننا، چاق و چوبند ہو کر کے، بالکل ٹیکے چھوڑ کر کے، اور ازبر اور سینے میں محفوظ رکھنا، کیونکہ صحابہ کہتے ہم نبی کا خطبہ سنتے تھے کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اتنا غور سے سنتے تھے. کہتے جب میری باری ہوتی رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اٹھتے اور بقیع جاتے اور جا کے کیا کہتے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن گھرانے کے لوگوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، دعا دیتے. اور کیا کیا دیتے؟ وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُعَجَّلُونَ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تم نے پا لیا. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا نا رب نے، تم نے اپنے اپنے عملوں کے مطابق پا لیا. اللہ اکبر. ذرا اس جملے پہ غور کرو، پتہ نہیں کس نے کیا پایا ہے نا. وہی جانے جس کو دفن کر دیا کہ تم نے پا لیا، اللہ کے وعدے کے مطابق، اپنے اپنے عملوں کے مطابق پا لیا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی اہل بقیع الغرقد، اللہ جنت البقیع میں مدفون لوگوں کو بخش دے. کیا کرتے آپ؟ دعا کرتے. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اما عائشہ کہتی ہیں جب میرے ہاں باری ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے کہاں جاتے؟ بقیع جاتے اور وہاں کیا کرتے؟ اہل بقیع کے لیے سلامتی کی دعا اور بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرتے. اس سے کیا پتا چلا؟ قبرستان جانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے جو سلام کے اندر ہے. دوسری حدیث 2256 نمبر کی حدیث، لمبی حدیث ہے، وقت مختصر، میں صرف اس کے چند ٹکڑے پڑھوں گا، چند الفاظ جو میں نے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلتی اندی انقلب فوضع رداءہ وخلع نعلیہ فوضعہما عن رجلیہ وبسط طرف ازارہ علی فراشہ فاضطجع فلم يلبس حتى ليس ما ظن ان قد رقدت. اتنے الفاظ پہلے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری باری والے دن، یہ ہے وہ روایت جو 15ویں شعبان کی، میری باری والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلبا مسجد سے واپس لوٹے. جب گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوضع رداءہ، اپنی چادر اتاری، اس کو رکھا. وخلع نعلیہ فوضعہما عن رجلیہ، آہستہ سے دونوں جوتیاں اتار کر کے پاؤں کی طرف رکھیں. ادھر سے بندہ
پہنتا ہے، چادر اتاری اور جوتیاں اتاری، جوتیاں اتار کر کے پاؤں کی طرف رکھی، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، وہ چادر کا ایک حصہ ایسے بستر پہ بچھایا، جیسے ایسے ایک اوپر لے لیا اور ایک نیچے بچھا لیا، اٹھ کر کے آدمی ایسے آہستہ سے نکل جائے وہ پتہ نہیں چلے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ چادر کا ایک حصہ بستر پہ بچھایا اور جوتیاں پاؤں کی طرف رکھیں، فَاضْطَجَعَ، آپ لیٹ گئے۔ ہماشا کیا کریں گے؟ آپ لیٹ گئے۔ کتنے دیر لیٹے؟ فَلَمْ يَلْبَثَ، آپ کوئی بہت زیادہ دیر نہیں رکے، حَتَّى رَأَيْتُ مَا قَدْ ظَنَنْتُ، آپ نے یہ گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، ان قد رعقت، میرے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ عائشہ سو گئی ہے۔ اللہ کے نبی لیٹے، اس انداز سے جوتیاں رکھیں، اس انداز سے چادر لی اور لیٹ گئے۔ جب آپ کو یہ گمان ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، اسے پتہ چلا آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ابھی جو آگے الفاظ ہیں نا، آپ اٹھتے تو آپ کو پتا ہوتا نا عائشہ جاگ رہی ہے، سوئی نہیں ہے ابھی۔ اللہ کے نبی نے یہ گمان کیا کہ اما عائشہ نے گمان کیا، اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ عائشہ سو گئی ہیں۔ کہتے ہیں فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، بہت ہلکے سے چادر لی، وَانْتَعَلَ نَعْلَيْهِ رُوَيْدًا، بہت آہستہ سے جوتیاں پہنی، وَافْتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، وَخَرَجَ فَأَجَافَ رُوَيْدًا، بہت آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ دیکھیے یہ الفاظ اما عائشہ صدیقہ کے کیا مطلب؟ سب کچھ محسوس کر رہی تھی، سب کچھ پتا تھا۔ آہستہ سے اٹھے، چادر لی، آہستہ سے جوتیاں پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے پھر دروازہ بند کیا، چلے گئے۔ آپ چلے گئے، اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ فَانْطَلَقْتُ، میں بھی اٹھی اور میں نے جلدی سے کپڑا پہنا، جلدی سے اوڑھنے لی، فَانْطَلَقْتُ عَلَىٰ أَثَرِهِ، میں آپ کے نشانات قدم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ پیچھے پیچھے گئیں، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے، اور بقی جا کے کیا کیا؟ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے کیا کیا؟ 3 مرتبہ، حدیث کا الفاظ ہے، دعائیں کی، لمبی دعائیں۔ آپ رکے رہے وہاں پہ۔ جب وہاں سے دعا کرنے کے بعد آپ واپس پلٹنے لگے تو اما عائشہ پیچھے کھڑی تھی، اما عائشہ بھی پلٹ گئی واپس گھر کی طرف، کہہ رہے اللہ کے نبی چلنے لگے تو میں بھی چلنے لگی، آپ تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز چلنے لگی، آپ دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی۔ اما عائشہ آئی اور آ کر کے فوراً بستر پہ لیٹ گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھنا ہو، اسلام 360 یا حدیث کی کتابیں سے، میں نے چند ٹکڑے پڑھے، حدیث بڑی لمبی ہے۔ اما عائشہ آ کر کے لیٹ گئی۔ جب اما عائشہ لیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اما عائشہ کو دیکھا سانس پھولی ہوئی، دل دھک دھک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما لک یا عائشتی، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ خشی ربیتن، اتنی کپ کپا کیوں رہی ہو؟ عائشہ کیا ہو گیا تجھے؟ قالت قلت لا شیء، اما عائشہ کہتی میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہ ہوتا کہ یہ دوڑی دوڑی آئی ہیں اس لیے ان کی سانس پھول رہی ہے، یا بھی میرے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ پوچھا عائشہ بتا کیا ہوا؟ کہا قلت لا شیء، اللہ کے نبی کچھ نہیں، میرے سرتاج کچھ نہیں ہوا۔ اگلا جملہ، آہا بڑا پیارا جملہ، فاخبرنی، وہ عائشہ مجھے بتا، او لا یخبرن اللطیف الخبیر، نہیں تو باریک خبر رکھنے والا مجھے بتا دے گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ عائشہ مجھے بتا، تو نہیں بتائے گی تو باریک خبر رکھنے والا مجھے بتا دے گا کیا ماجرا ہوا تھا۔ اما عائشہ نے پھر سارا ماجرا بتایا، ایسا ایسا ہوا،
آپ ایسے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی کہ آپ کہاں، یہ وہ پوری بات۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا۔ واللہ میں کہتا ہوں اسلام سے اور قرآن اور حدیث سے محبت رکھنے والا قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد اگر مزہ آتا ہے تو حدیث یاد کرنے میں اور سننے میں، قصے کہانیوں میں مزہ نہیں آتا۔ ہاں رنگ وہی چڑھ جائے تو مزہ اسی میں آئے گا۔ لو کان حبک صادقا لطاعته ان المحب لمن يحب يطيع۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو اسی کے ادائیں پسند آتی ہیں، اور جس کو رسول اللہ سے محبت ہو وہ حدیث سے یاد کرے گا، حدیث سے سنائے گا، حدیث سے سنے گا۔ جس کو کہانیوں سے محبت ہو تو وہ ادھر ہی جائے گا، مزہ آئے گا۔ اس کے بعد کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اصل ماجرا کیا تھا بتاؤں؟ اب میں بھی، تو انہیں تو بتا دیا، اب میری بھی سن۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ آتانی جبریل، عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، حینا رعیتی، لیکن جبرائیل نے دیکھا کہ تو میرے ساتھ تھی، جبرائیل اندر نہیں آئے۔ اور حدیث کے وہ الفاظ کہ میں نے کپڑے پہنے، میں نے اوڑھنی لی، میں نے برقع لیا، میں نے کپڑا لیا، پھر میں لے کے گئی۔ کہتے آتانی جبرائیل، جبرائیل آئے اور جبرائیل نے تجھے میرے پاس دیکھا، فنادانی، جبرائیل نے مجھے باہر بلا لیا، اندر نہیں آئے، جبرائیل نے مجھے باہر بلا لیا۔ اس کے بعد کا الفاظ دیکھیے، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، جبرائیل نے تجھ سے یہ بات چھپائی۔ بڑے شوق سے جاگ رہے ہو نا پوری رات، سننا ذرا، اخفاہ منکی، اور جبرائیل نے بھی تجھ سے بات چھپائی کہ عائشہ کو پتہ نہ چلے، عائشہ آرام سے سوئی رہے۔ فاخفاہ منکی فعجبتہ فاخفیتہ منکی، میں نے جبرائیل کو جواب دیا آ رہا ہوں باہر، تو میں نے بھی کیا کیا؟ تم سے چھپایا۔ اخفاہ منکی فعجبتہ فاخفیتہ، جبرائیل نے تم سے بات کو مخفی رکھا تو میں نے بھی مخفی رکھ کر کے جبرائیل کو جواب دے دیا اور میں گیا۔ جبرائیل نے مجھے کیا کہا؟ ان ربک یامرک ان یاتی بقیع الغرقد فاستغفر لہ، کہ اے میرے نبی، اے نبی امام الانبیاء، اے محمد رسول اللہ، مجھے رب نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ جاؤ بقیع اور وہاں کے لوگوں کے لیے استغفار کرو۔ میں اس لیے گیا تھا، میرے چند سوالات اس حدیث کے پیش نظر، وہ کیا؟ 4-5 مرتبہ آیا ہے رویدن رویدن رویدن، چادر لی ہلکے سے، اٹھا ہلکے سے، باہر نکلا ہلکے سے، دروازہ کھولا آہستہ سے، دروازہ بند کیا آہستہ سے۔ جاگنے کی رات تھی تو ایسے، عبادت کی رات تھی تو اتنا آہستہ۔ ہم عائشہ کو بھی نہیں کہا ذرا آؤ تو شب قدر کی وہ روایتیں اٹھا کے دیکھو، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، شب بیداریاں کرواتے، گھر والوں کو جگاتے۔ کیوں؟ وہ لیلہ مبارکہ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات عبادت کی نہیں ہے، آہستہ سے گئے۔ ابو بکر کو بھی نہیں پتا، عمر کو بھی نہیں پتا، علی کو بھی نہیں، عثمان کو بھی نہیں۔ یہ رات اتنی بڑی آپ نے رات جاگنے کی مانگ لی، اور تلاوت کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ادھر ہم عائشہ کہہ کر نہیں ہے پتہ ہی نہیں، ہلکے سے گئے اور پوری وجہ بھی بتائی۔ خطبے کا مختصر وقت ہے، اس حدیث کو مفصلاً آپ خود پڑھنا، مسلم نہ ہو تو مجھ سے لے کر کے جانا، واللہ مزہ آئے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے کیا واضح ہو گیا؟ یہ رات کوئی عبادت کی نہیں ہے، قیام اللیل کی نہیں ہے۔ ہاں ویسے بندہ جیسے ہر رات میں اٹھ کے پڑھتا تھا، اس رات میں بھی اٹھے، بہت اچھی بات۔ کیوں؟ 1145 نمبر کی روایت بخاری کی، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا میں دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دوں، ہے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخشوں۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی اٹھے، بالکل اٹھے، کوئی بات نہیں، لیکن اس رات کو خاص کرنا ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ روحیں آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں روحیں آتی ہیں۔ ذرا عقل سے سوچو، جاتے ہیں قبرستان رات میں، چراغاں کرتے ہیں، ادھر سے عقیدہ ہے روحیں آتی ہیں۔ آبا اور اجداد کی روحیں گھر پہ آئیں تو آپ قبرستان کیوں گئے؟
ہے سوال نہیں. مہمان گھر پہ آپ ادھر. اور سورہ مومنون کی 100 نمبر کی آیت اٹھا کے دیکھو, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. روح جب چلی جاتی ہے تو ایک علیین میں جاتی ہے, ایک سجیین میں. نیکوکاروں کی علیین میں 7 آسمان سے اوپر, گنہگاروں کی سجیین میں 7 زمین سے نیچے. وہ نیکوکاروں کی علیین کی وہ نعمتیں چھوڑ کر کے یہاں آئے گی. وہ سجیین والی, وہ قید خانے والی چھٹکارا کہاں ہے کہ وہ یہاں وہاں سے یہاں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. دوبارہ اٹھنے تک, قیامت تک کوئی روح واپس نہ جمعرات کو آتی ہے, نہ شعبان میں آتی ہے, نہ شب برات میں آتی ہے, کبھی نہیں آتی. یہ قرآن کا عقیدہ ہے اور یہ مومن اور مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہاں ویسے قبرستان بندہ جاتا ہے, جائے, کبھی اس رات بھی چلا گیا, کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نُہِیتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, تم زیارت کرو. کس وجہ سے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ أَحْيَاءَ الْمَوْتِ. تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گی. اس وجہ سے جا رہا تھا, کوئی اس رات بھی اتفاقاً ہو گیا, کوئی بات نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کی باری والے دن جاتے تھے تو شعبان کی بھی آ گئی. ایک نظریہ اور کیا رکھا جاتا ہے, حلوے اور بریانیاں پکاتے کھاتے ہیں. حلوہ خاص طور سے. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, آپ نے حلوہ کھایا تھا. بڑی محبت ہے سنت سے, کھانے پینے والی سنتوں سے بڑی محبت. عملی سنتوں سے محبت نہیں ہے. کیوں؟ زبان کو مزہ آتا ہے نا, آتے بھری جاتی ہے نا. ذرا چیک کر کے دیکھو. وہ اللہ کے بندو, آپ کے دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے؟ معلوم ہے غزوہ احد کے میں. اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ شعبان میں نہیں ہوا تھا, سن 3 ہجری شوال میں ہوا تھا. وہ اس کے 2 مہینے بعد ہوگا. ایڈوانس میں پہلے ہی حلوہ کھا رہے ہو اور بغیر دان تڑائے کھا رہے ہو. اچھے خاصے تندرست حلوے کھا رہے ہو, دلیل وہ دے رہے ہو. یہ تو وہ یہودیوں والی بات. زخم کھائے کوئی, حلوہ کھائے کوئی, یہ ہے یہودیوں کی طرح من و سلوہ. یہ کوئی بات نہیں بھائی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سن 3 ہجری شوال میں ہوئے تھے شہید, اور یہ 15ویں شعبان کو. دلیل یہ ایسی کوئی بات نہیں. سارے خطبے کا خلاصہ اور لب لباب جو 2 پوائنٹ تھے نا کہ شعبان کی فضیلت, تو شعبان کی فضیلت 2 وجہ سے, کثرت سے, روزے کی وجہ سے, اور سال بھر کے عمل پیش ہوتے ہیں اس وجہ سے, اور کوئی نہیں. اور شب برات کی حقیقت آپ نے سن لی. اس رات کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث کی نظر میں جاگنے کی, عبادات کی خاص نہیں ہے. ہاں عام دنوں کی طرح کوئی کرتا تھا تو کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور صحیح دین جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم, جو لوگ دین کی تعلیم سے دور ہیں, یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع